السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج سے 5000 سال قبل تائی چنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر آباد تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا، لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، آواز کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی تکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھس گیا۔ مویشی، لوگ اور غار تینوں زمین میں دفن ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تائی چنگ شہر آباد ہو گیا۔ یہ اب تائیوان کا وسطی شہر ہے۔ اس کا رقبہ 2215 مربع کلومیٹر اور آبادی 27 لاکھ ہے۔ یہ شہر صنعتی بھی ہے۔ مئی 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائی چنگ کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے۔ کھدائیاں شروع ہو گئیں، ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے۔ حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں میں تائی چنگ کے نیچے 48 غار تلاش کر لیے۔ یہ غار قدیم زمانے کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھس گئیں۔ ماہرین کو ان غاروں سے 5000 سال پرانی لاش ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لاش کے اوپر سے دھول اتاری گئی تو لوگوں کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویر کھینچی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے جس شخص نے بھی یہ تصویر دیکھی وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس تصویر میں کیا ہے جس کی وجہ سے آنسو روکنا مشکل ہے؟ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ یہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے، وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کے اس وقفے کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، غار بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چونے کے پتھروں میں منجمد ہو گئے۔ قدرت کو محبت کے یہ لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے انہیں فریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاش کا کاربن ٹیسٹ کیا۔ یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلی۔ یہ دنیا میں ممتا کا قدیم ترین فوسل ہے۔ اس سے قبل عورت اور مرد کی محبت کا قدیم ترین فوسل اٹلی کے شہر پمپئی سے دریافت ہوا تھا۔ پمپئی نیپلز کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا اور یہ اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ کی اترائیوں پر آباد تھا۔ 2 اطراف سے سمندر نظر آتا تھا۔ پانی اور سبزے کی فراوانی تھی۔ لوگ خوشحال تھے۔ یہ انگور کی شراب پیتے تھے اور بچھڑوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں 2 منزلہ مکان بننا شروع ہوئے، جس میں بیکریاں بنیں، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا اور جس میں عوامی شراب خانے اور ریسٹوران بھی تھے۔ اس کے ہر گھر کے پیچھے چھوٹا سا لان اور اس لان میں فوارہ ہوتا تھا۔ زیبرا کراسنگ کا تصور بھی اسی شہر میں پیدا ہوا۔ شہر کے درمیان سوئمنگ پول تھا۔ لوگ دن کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے اور یہ دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے جس میں 2500-3 ہزار سال قبل مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال عیسائی عقیدہ کے مطابق کہ 67 سال بعد پمپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا۔ وقت راکھ کے اوپر جمتا چلا گیا۔
ٹھہرتا چلا گیا یہاں تک کہ پمپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پمپئی مر گیا لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا، اس لیے کہ ماہرین نے 1748 عیسوی میں پمپئی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثاروں میں لاشیں بھی تھیں، راکھ میں دفن لاشیں۔ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑے کی لاش بھی تھی۔ یہ عورت اور مرد تھے۔ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے جیسے یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی اور یہ دونوں اس میں دفن ہو گئے۔ ماہرین 2000 سال بعد ان تک پہنچے، ان کے جسم سے راکھ اتاری اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ دونوں لاشیں آج بھی پمپئی کے میوزیم میں رکھی ہیں۔ ہالی ووڈ نے پمپئی کے نام سے ان پر بڑی خوبصورت فلم بنائی۔ مجھے 2006 میں پمپئی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نیپلز گیا، وہاں سے پمپئی گیا۔ سارا دن پمپئی کے کھنڈرات میں گزارا، رات سورونتو میں گزری اور اگلا دن کیپری کی چٹان پر بنے کیپری شہر کی چھوٹی گلیوں میں گھومتا رہا۔ مجھے پمپئی سے آئے ہوئے 19 سال ہو چکے ہیں، لیکن دو انسانوں کا وہ حقیقی مجسمہ، پمپئی کی گلیاں اور ان گلیوں کے 2 منزلہ مکان آج بھی میری یادداشت کی دیواروں سے چپکے ہوئے ہیں۔ میں جب بھی یادداشت کا البم کھولتا ہوں تو یہ سوال ذہن میں پھن پھلا کر بیٹھ جاتا ہے کہ پمپئی میں ہزاروں لوگ تھے، وہ سارے لوگ آتش فشاں کی راکھ اور لاوے میں دفن ہو گئے، ان سب کا نام و نشان مٹ گیا، مگر یہ 2 انسان 2000 سال تک راکھ میں جوں کے توں رہے، یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچ گئے، ان کے اوپر سے راکھ کی تہیں اتاری گئیں اور یہ محبت کا قدیم ترین بت بن کر انسانی تہذیب کے سامنے آ گئے۔ ان میں ایسی کیا خوبی تھی، ان میں ایسا کیا جادو تھا کہ قدرت 2000 سال تک ان کی حفاظت کرتی رہی۔ اس نے انہیں ٹوٹنے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ اس جادو، اس خوبی کا نام محبت ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جسے زوال نہیں آتا، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات کی محبت میں گون کر پیدا کیا تھا۔ چنانچہ دنیا کا جو بھی شخص محبت کے جذبے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ آپ محبت کی کوئی پرانی داستان کھول کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، سسی پنو، ہیر رانجھا اور رومیو جولیٹ کی تہذیب نہیں ملے گی۔ بادشاہ مر گئے، تخت اجڑ گئے اور ملک زوال پذیر ہو گئے۔ اگر کوئی چیز زندہ ہے تو وہ محبت کے وہ کردار ہیں اور ان کرداروں سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ میں 2015 میں رومیو جولیٹ کے شہر ورونا گیا۔ ورونا کا بادشاہ کون تھا، اس کا قلعہ کہاں تھا اور اس کے پاس کتنی دولت تھی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن رومیو جولیٹ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ بالکونی بھی آج تک موجود ہے جس سے رومیو ساری رات لٹکا رہتا تھا۔ یہ محبت جیسے جذبے کا کمال ہے، یہ جذبہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا، اور پمپئی کا یہ فوسل اس عظیم جذبے کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ محبت کا دوسرا فوسل تائیوان سے دریافت ہوا۔ یہ محبت کا پمپئی سے بھی قدیم ترین فوسل ہے۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، شہر کے سارے لوگ زلزلے کا لقمہ بن گئے، ان سب کی ہڈیاں سرما ہو گئیں، مگر یہ دونوں ماں بیٹا آج تک موجود ہیں۔ ماں کی ہڈیوں نے 4800 برسوں سے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے چہرے کی ہڈیوں میں آج تک ممتا زندہ ہے۔ بچے کی حیرت بھی آج تک موجود ہے، وہ آج بھی لرزتی کانپتی دیواروں، گرتی چھتوں اور غار کے بیٹھتے فرشوں میں اپنی ماں سے آنکھوں کے ذریعے پوچھ رہا ہے، ماں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم مر رہے ہیں؟ اور ماں اپنی پلکوں کے برش سے وقت کے کینوس پر لکھ رہی ہے، میرے بچے، میرے لال تم پریشان نہ ہو، میں مر بھی گئی تو بھی تمہیں اپنے بازوؤں سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اور ماں نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ ثابت بھی کیا۔ وہ 4800 سال اپنے بچے کو بازوؤں میں چھپا کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دنیا اس تک پہنچ گئی۔ میری خواہش ہے کہ یہ تصویر دنیا کی ہر ماں کے سراہانے ہونی چاہیے، اور اسے صبح و شام کم از کم 2 بار یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے۔ کیونکہ یہ تصویر
उन जालिम माओं को ये पैगाम देगी कि बच्चों को कत्ल करने वाली औरतें सिर्फ औरतें होती हैं, ये माएँ नहीं होती। माँ वो हस्ती है जो 4800 साल बाद भी बच्चे को अपने बाजुओं से नहीं निकलने देती। ज़लज़ले आएँ, सैलाब आएँ, तूफ़ान आएँ या फिर वक्त लहर बनकर ऊपर से गुज़रता रहे, मगर ये माँ के बाजुओं से बच्चे को जुदा नहीं कर सकता। ये सारे अज़ाब माँ के जज्बे, माँ की मोहब्बत से जीत नहीं सकते। ये तस्वीर साबित करती है कि माँ की मोहब्बत औरत और मर्द की मोहब्बत से भी कई गुना ताकतवर है। ये पोम्पेई के आशिकों को भी 2800 साल पीछे छोड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।